فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اس آیت سے پہلی آیت کا آخری کچھ حصہ باقی رہ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانے کے بعد ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ دونوں کو حکم ہوا، آدم و حوا علیہم السلام کو، کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ کل میں نے عرض کر دیا کہ قریب جانے سے مراد درخت کا پھل نہ کھانا ہے، گویا ممانعت کھانے کی ہے، قریب جانے کی نہیں ہے۔ قریب جانے کی ممانعت اس وجہ سے ہے تاکہ کھانا نہ پڑے، چونکہ آدمی کسی بھی چیز کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے قریب جانے سے بھی منع کیا تاکہ اس عمل میں وہ ملوث نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ قریب اگر جو بھی قربت ہے، بد نظری ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے، بہرحال یہ سب زنا تک پہنچانے والے اعمال ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ تو اصل میں قریب جانا منع نہیں ہے، جیسے میں نے کل کہا کہ تصویر کشی ہے، سجدہ تعظیمی ہے، یہ سب انسان کو گناہ کی طرف پہنچانے والے اعمال ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ چند احکامات اللہ تعالیٰ جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور چند احکامات ایسے جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ نہ کرنے کا حکم سورہ بقرہ میں ہے، کئی آیتوں میں کئی احکامات ہیں سورہ بقرہ میں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ دوسرے بارے میں کہتا ہے کہ دل کا حدود اللہ، یہ سب اللہ کے حدود ہیں جو اللہ نے منع کیے تھے کہ ان عملوں سے بچو اور یہ عمل نہ کیا کرو، یہ سب اللہ کے حدود ہیں، باڑ ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھے۔ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا لحاظ رکھے اور حکم کی خلاف ورزی نہ کرے اور حد سے آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ حد سے آگے بڑھنے والا فاسق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے۔ تو مومن کی شان ہے کہ تجاوز نہ کرے، اللہ نے جو حدود حد بندیاں کی ہیں اسی کے دائرے میں رہے، اس کے اندر رہے اور اس سے باہر نہ جائے، تجاوز نہ کرے۔ اگر کسی انسان کی اس طرح عادت ہے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، معصیتوں کے ارتکاب کی عادت ہے تو اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھے کاموں کی فکر کرے اور عادت ڈالے۔ گناہوں کی عادت ہے، برائیوں کی، معصیتوں کی، تو ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے، ایک دم سے تو بہت مشکل ہے، اگر ہو جائے تو نور نہ نور نہ ہو تو پھر دھیرے دھیرے اسے چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال برائی ہے اور خطرہ ہے، لہذا اسے ہر ایک کو بچنا چاہیے، ہر ایک خود اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ بھی، اس لیے کہ خود بدلنا نہیں چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حالت میں کیسے تبدیلی کریں گے۔ تو جب تک آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے تب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدلتے بھی نہیں۔ جیسے آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تغییر کے معنی بدلنا ہے کہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بدلتے، ما بقوم، کسی بھی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ کرے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کرے، ارادہ کرے، جذبہ داعیہ پیدا کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق اللہ کی شامل حال ہوگی اور پھر اس کے لیے برائیوں کا چھوڑنا آسان ہوگا، نیکیوں کا کرنا اس کے لیے، برائیوں کا چھوڑنا بھی اور نیکیوں کا کرنا دونوں اس کے لیے آسان ہوگا۔
تو اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی حالت بدلنے کی فکر کرے۔ اگر اپنی حالت کی بدلنے کی فکر نہ کرے تو قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ محمد کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں بدلو گے، اگر ایسے ہی اعراض کی زندگی گزارتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بدل دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، دوسری قوم کو تمہارے جگہ لائے گا۔ آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر ایسے ہی تم اعراض کرتے رہو گے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کے تمہارے علاوہ دوسری قوم سے تمہیں بدل دے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ اللہ کے بندے، وہ دوسری قوم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ جو سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ تو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں پر مہربان ہے۔ آدمی اعراض کی راہ پر اگر چلتا رہے تو پھر علماء نے لکھا یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ زندگی میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر احسان کرتے ہوئے کہ کہیں اس کا گناہ زیادہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس کا گناہ کم رہے۔ لیکن نیکی کی راہ میں چلے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور زندگی میں ترقی دیتے ہیں تاکہ اس کا خوب اعمال بڑھے۔ اللہ تعالیٰ تو فائدے کا سوچتے ہیں بندے کا، تاکہ اس کے اعمال خوب بڑھیں اور جنت میں اسے زیادہ سے زیادہ ثواب کا مستحق ہو اور خوب نعمتیں ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو نیکیوں سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے اور برائیوں سے عمر کے اندر کمی آتی ہے۔ تو لہذا ویسے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر بھی ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں، جیسے منافقین کو کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ نے کفر کا فیصلہ کر دیا، ورنہ کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ برائی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو لہذا کوئی بھی ممنوع چیز اگر انسان کر لے تو اس کی تلافی کر لینی چاہیے فوراً، یہ مومن کی شان ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، زنا سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی بدعملی بدفعلی ہو جائے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور پھر کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس کی تلافی میں، نماز چھوٹ جائے، سو گیا، نماز سے رہ گیا اور قضا ہو گئی تو جو قضا ہو جائے ایسا نہیں، بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے اللہ نے آیت میں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنے آپ کا حساب کیا کرو۔ خود آدمی اپنا محاسبہ کرے روزانہ کہ آج کے دن، رات کے وقت میں ہر آدمی، خاص کر بڑی عمر کے، جیسے میں نے حدیث پیش کی 40 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد، ہر ایک محاسبہ کرے کہ آج مجھ سے کتنے فرائض، کیا پورے فرائض میرے پورے ہوئے، کیا میرے سے کون سی کوتاہی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تلافی کرے۔ نماز قضا ہو جائے تو قضا کرے، اگر بالکل کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل لاپرواہ ہو جائے اور چھوڑ دے، یہ مومن کی شان نہیں۔ اگر ہو جائے تو قضا کرے فوراً، اگر پھر بعد میں کرنے کا ارادہ ہے تو لکھ کر کے رکھے، اہتمام کرے اس کا کہ اتنے نمازیں میری قضا ہو گئی، اتنے روزے قضا ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ نماز روزے قضا ہو گئے بس ہو گئے اور چھوڑ دیے، چھٹی، جو نکل چکا اس کے بعد اس کی قضا کی فکر نہیں۔ جیسے اسکولوں میں طلبہ کی عادت ہے، جو گھنٹیاں چھوٹ جاتے ہیں، جو سبق چھوٹ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ سبق ختم، اب اس کے بعد اسے پڑھنے کا نہیں، یاد کرنے کا نہیں۔ پھر اس کے بعد گھنٹیوں میں جو سنتے ہیں صرف وہی یاد کرتے، وہی پڑھتے ہیں، اور جو گھنٹیوں میں نہیں رہتے اور وہ سبق، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سبق ہمارے لیے نہیں ہے، اب وہ اسے یاد کرنا بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے مومن کو کہ نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا لہذا اس کی کوئی فکر نہ کرے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے تلافی کی فکر کرے۔ نماز اہتمام بندہ کرے گا تو اللہ بھی اس کا خیال کریں گے، لحاظ کریں گے۔ جب بندہ اللہ کے احکامات کا لحاظ کرے اور لکھ کر رکھ کر کے نمازوں کی پابندی کرے، قضا ہو جائے، روزے کی پابندی کر قضا کرے، اہتمام کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا لحاظ رکھیں گے۔ بندہ لحاظ کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہیلا بنا کر کے بندے کا لحاظ کر کے وہ اس کو ہیلا بنا کر کے ذریعہ مغفرت فرمائیں گے، نجات کا ذریعہ بنائیں گے، مغفرت کا، بخشش کا سبب بنائیں گے۔ لہذا اہتمام ہونا چاہیے، مومن کو لحاظ کرنا چاہیے اللہ کے احکامات کا، بالکل لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں اللہ نے ممانعت فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آگے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے درخت سے ان کو پھسلا دیا۔
آدم و حوا کو دونوں کو شیطان نے بہلا دیا، پھسلا دیا۔ شیطان کی عادت ہے گناہوں کی طرف لانا۔ پہلی بات تو گناہ کروانا، نیکی نہ کروانا، یہ شیطان چاہتا ہے۔ اگر نیکی ہو بھی جائے، اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر اس کے اندر خلل پیدا کرے یا ناقص طریقے سے وہ عمل کرے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ تو عمل کو کامل کرنا چاہیے، اور کامل نہ کرنا یہ شیطانی وساوس سے ہے۔ اور عمل کریں تو پھر نیکی کریں اور کامل طریقے سے کریں۔ تو شیطان عمل میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کمی آ جائے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے، ویسے تو اللہ والوں کے سلسلے میں کہ بڑے اللہ والے تو تہجد کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن تہجد چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے صبح اٹھے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کے نام اعمال میں 1000 تہجد کے نوافل کا ثواب ان کے نام عمل میں لکھ دو۔ شیطان نے جب دیکھا تو سر پر مٹی ڈال کر کے رونے لگا، میں تو ثواب کی کمی کو چاہتا تھا، لیکن 1000 تہجد کا اور ثواب بڑھ گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، دوسرے دن خود شیطان آیا، حاضر ہوا اور تہجد اٹھانے لگا کہ اٹھ نماز پڑھ، اگر پڑھ لے گا تو ایک تہجد کا تجھے ثواب مل جائے گا، لیکن نہیں پڑھتا ہے تو پھر صبح کو روتا ہے، جس کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں 1000 تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ ثواب ملے تو کم ملے، پہلی بات نہ ملے گناہوں کی طرف لے جائے، اگر ملے تو پھر کم ملے۔ جیسے لطیفے کی طرح کتنے واقعات آتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں، بس لطیفے کا درجہ ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان کے ہمدرد کی شکل میں شیطان آیا اور کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تو فوراً وہ ہٹ گیا تو دیوار گر گئی۔ اب وہ شخص پوچھنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اب پھر وہ پوچھنے لگا کہ شیطان تو کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو شیطان کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ تم کو شہادت کا مقام نہ ملے، دیوار گر کر مر جائے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، تجھے شہادت کا مقام اور درجہ مل جائے گا، اس سے روکنے کے لیے میں تجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ نیکی نہ ملے، وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے۔ نمازوں میں خیالات آتے ہیں، دکان مکان کے خیالات، وسوسے۔ صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر فرمایا کہ نماز میں ہمیں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہتر ہے کہ جل کر کے ہم مر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ذاک محض الایمان، یہ محض ایمان کی علامت ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو وہ خیال آتا تھا، لیکن پھر اسے وہ زبردستی ہٹاتے اور نماز کی طرف دھیان دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے خیال ہی میں نماز ہی میں پورے گزار دیں اور سمجھ جائے کہ ایمان کی علامت ہے اور خوش ہو جائیں اور پوری نماز دکان کا حساب کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک محض الایمان، یہ محض ایمان کی علامت ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، اس لیے چور شیطان وہ تمہارے دل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسے چور اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، جس گھر کے اندر خوب مال و دولت ہو، تمہارے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، جس کی وجہ سے شیطان تمہارے دل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ اس خیال کو ہٹاؤ اور نماز کی طرف توجہ، نماز کے امام کی قرات کی طرف توجہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توجہ نماز میں ہونے کے لیے کہ امام کی قرات کی طرف توجہ کریں۔ تو دل میں اگر وسوسہ آئے، ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آئے، لیکن اسے ہٹا دینا چاہیے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور کوئی زبردستی خیال نہ لائے۔ اگر آ جائے تو اسے ہٹا دے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں غلطی کر دی اور سب خاموش ہے، صحابہ کرام نے کوئی لقمہ نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا یہ آیت اس طرح بدل گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو جیسی ہے ویسی ہی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے صبح اس طرح تلاوت کی، تو حضور نے فرمایا کہ شیطان نے مجھے وسوسہ ڈال دیا۔ یعنی زبردستی اس زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ وسوسہ، وہ شیطان کا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسرے کلمات نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا ہم سمجھ رہے تھے کہ قرآن کی اس آیت میں تبدیلی ہو گئی، وہ منسوخ ہو کر دوسری آیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں وہی آیت ہے،
لیکن شیطان کا اثر ہے۔ تو بہرحال شیطان کا اثر ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں کبھی آدمی کو خلل ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوئی، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، یہ شک ہوتا ہے۔ تو علماء نے فقہ میں مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح نماز میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھا، تو اب اگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یا کبھی سال میں 1 مرتبہ ایسا پیش آتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز توڑ دے اور نماز کو اثرن اور شروع سے پڑھے۔ اگر 1 مرتبہ کبھی واقع ہوتا ہے تو کبھی کبھی یعنی دوبارہ پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ویسے موقع پر پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ لیکن بار بار اسے ایسا شک ہوتا ہے، یعنی دن میں 2 دن میں 3 دن میں ایسے بارہا اسے شک ہوتا ہے کہ 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، تو اب اس میں حکم یہ ہے کہ یہ غور کر کے ایک ظن غالب کو لے۔ ظن غالب کا مطلب 3 کا بھی ہے 4 کا بھی ہے، لیکن زیادہ خیال 3 کا ہے، یہ ظن غالب ہے، تو 3 کو لے لے اور 3 کے اعتبار سے نماز کو پوری کر لے، تو یہ ظن غالب ہے۔ یقین ایک یقین کو لائے، ایک ظن غالب گمان کو لائے۔ اگر غالب گمان نہیں ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ عقل یعنی کم کو لے لے، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، اگر اسے شک ہے تو عقل 3 ہے، ظن غالب نہیں ہوتا ہے تو اب 3 کو لے لے اور 3 کی رکعت میں قاعدہ کرے، اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ 4 رکعت بھی ہو، تو پھر قاعدہ اخیرہ چھوٹ جائے گی، اس لیے تیسری رکعت شمار کر کے اس رکعت میں بیٹھے، پھر چوتھی رکعت پڑھے، اس میں بھی قاعدہ کرے، پھر آخر میں سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کرے، تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کی تکمیل ہی کے لیے اللہ نے سجدہ سہو عطا فرمایا۔ یہ بھی سہو بھی اسی لیے تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے اسے پورا کیا جا سکے اور اسے ذلیل کیا جا سکے، اس لیے اللہ نے سجدہ سہو رکھا تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ ختم ہو اور انسان کی نماز کامل و مکمل ہو۔ تو لہذا وسوسہ آئے تو نماز میں کوئی وسوسہ آتا ہے، اس خیالات کو ہٹانا چاہیے، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں شیطان نے پھسلا دیا، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اس پھل کو، درخت کے پھل کو کھا لیا۔ لیکن یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا۔ ویسے قرآن مجید میں واقعات ہیں، بہت سے واقعات جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے اور نبی سے گناہ ہو گیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ خطا اجتہادی ہے یا نسیان ہے یا سہو ہے، اور یہ سب کوئی قابل معافی ہوتی ہے اور عرف میں اسے جرم نہیں سمجھا جاتا، معافی کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑے حضرات ہیں، اللہ کے مقدس، اللہ کے قرب جن سے حاصل انبیاء کرام علیہ السلام کو مقدس شخصیات ہیں، بڑے حضرات ہیں، تو بڑے حضرات کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ایک جگہ اسے نافرمانی سے تعبیر کیا، فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدم، آدم نے نافرمانی کی، چونکہ چھوٹی غلطی ہے، اللہ نے منع کیا تھا لیکن وہ کھا لیے، وہ بھی شیطان کے وسوسے سے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر کے ان کو وعدہ دلایا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کا قسم کھا کر کے ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اگر اس درخت کے پھل سے کھا لو گے تو جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ یہ قسم کھا کر کے شیطان نے وسوسہ ڈالی اور ان کو پھسلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، کیسے ہوئی؟ علماء نے اس کی کئی طریقے، کئی باتیں نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو درخت منع کیا گیا، شیطان نے کہا کہ یہ خاص درخت سے اللہ نے منع کیا، اس جنس کی اور بھی دوسری درختیں ہیں، ان میں سے کھا لو، لہذا دوسرے درخت سے شیطان نے کھلوا دیا، حالانکہ اللہ کے منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس جنس کے کسی بھی درخت سے وہ پھل نہ کھاؤ، یہ منع کیا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ایک خاص درخت سے منع کیا ہے، لہذا دوسرے درخت سے کھا لیں۔ اس طرح بے شمار باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، کسی قسم کا گناہ صغیرہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اجتہادی خطا اور غلطی نسیان ہو سکتی ہے، اسے خطا کہیں گے، نسیان کہیں گے، بھول کہیں گے، چوک کہیں گے، سہو کہیں گے، اجتہادی غلطی کہیں گے، اسے گناہ نہیں کہیں گے۔ اگر قرآن نے گناہ کہا تو ان کے مقام کے اعتبار سے،
حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان مقام بہت بلند ہے نبی کا، اس لحاظ سے اللہ نے واسع فرمایا، ورنہ ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فنسیا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے دل میں ہم نے نافرمانی کا پختہ ارادہ ہم نے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ نافرمانی کے ارادے سے حضرت آدم علیہ السلام نہیں کھائے، نبی کبھی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے، لہذا ان کے سلسلے میں کوئی نازیبہ کلمات زبان سے نہ ہونی چاہیے، لہذا یاد رکھیں انبیاء کرام جان بوجھ کر کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، بلکہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، وہ خطا نسیان اسے کہتے ہیں جو قابل معافی ہے، جرم میں اسے اصطلاح میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، یاد رکھیں عام لوگوں سے غلطی ہو جائے اس طرح کے خطا تو وہ بھی معافی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی معافی، انہوں نے معافی مانگی، اس کا معافی کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اسی آیت کے آخر میں فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے 200 سال تک رو رو کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، اس آیت کے آخر میں ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن ابن آدم بھی، بنی آدم بھی اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ بھی معافی ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے، حدیث میں ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس کا گناہ میری امت سے اٹھا دیا گیا، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو خطا ہے، الخطأ خطا یعنی چوک جسے کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی قرآن اٹھایا، ہاتھ سے چوک کر کے قرآن نیچے گر گیا تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا ہے یعنی چوک ہے۔ قرآن ہاتھ سے گر جائے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہونا چاہیے چونکہ مومن ہے اور بے ادبی ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر نہیں کی ہے، اس لیے تسلی بھی رکھنا چاہیے، گناہ نہیں ہوا، جان بوجھ کر کوئی مومن ایسا نہیں کرتا جان بوجھ کر کے ہاتھ سے چھوڑ دے، ہاتھ سے چوک گیا ہے لہذا یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا کفارہ ہے، کیا دینا چاہیے، نمک دے، انڈا دے، کیا دے، لیکن اس کوئی کفارہ نہیں، کفارہ تو گناہوں کا ہوتا ہے، اور چوک سے خطا سے ہاتھ سے گر جانا قرآن کا یہ خطا سے ہے اور یہ گناہ نہیں ہے، اور کفارہ تو صرف گناہوں کا ہوتا ہے اور یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہ کوئی آدمی جا رہا تھا دور جنگل میں شکار کے لیے پہنچا، جانور سمجھ کر کے اس نے گولی لگائی، حقیقت میں وہ انسان تھا، گولی لگ کر کے مر گیا تو انسان کو کے قتل کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن قتل کی دیت تو ہوگی، جو 100 اونٹ ہے، ایک انسان کو قتل کرنے کی دیت 100 اونٹ ہے، بھول کر کے چوک کر کے، اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو بدلے میں قصاص ہے، اسے بھی قتل کیا جائے گا، یہ تو جان بوجھ کر عمد کی صورت میں ہے، لیکن اگر کوئی خطاً، اگر کوئی غلطی سے اگر کوئی کسی انسان کو مار دے، جانور سمجھ کر کے، ہرن سمجھ کر کے، بکری سمجھ کر کے، کوئی جانور شکار کرنا تھا وہ سمجھ کر کے مار دے، بعد میں قریب جا کر کے دیکھے معلوم ہو کہ انسان ہے، تو پھر اس کے قتل کا گناہ نہیں ہوگا، دیت تو ہوگی، 100 اونٹ دینا پڑے گا، دیت تو ہوگی، لیکن گناہ نہیں ہوگا، یہ ہے جو الخطا۔ اور ایک اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والنسیان، نسیان بھول سہو، اس کا گناہ بھی میری امت سے اٹھا دیا گیا، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ سہون اگر کوئی نسیان نماز میں سہو ہو جاتا ہے، واجبات چھوٹ جاتے ہیں، سہو کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول سے ہوا ہے، نسیان سے ہوا ہے۔ جیسے بعض نسیان ایسے ہیں جو نماز میں بعض عبادتیں اس سے فاسد ہو جاتی ہیں، بعض نسیان ایسے ہیں جس سے عبادتیں فاسد نہیں ہوتی، جیسے نماز میں مثلا نماز میں اگر کوئی سہون دوسرے کو سلام کر دے یا سلام کا جواب دے دے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ حکم تو یہ ہے، دنیا کے اعتبار سے تو حکم لگے گا یعنی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اخروی اعتبار سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ منافی عمل ہے سلام کرنا، نماز میں بات چیت، گفتگو، سلام، یہ سب نہیں ہے، یہ ابتدا اسلام میں تھا، بعد میں منع کر دیا گیا، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے چپ کھڑے رہو، خاموش کھڑے رہو، تو لہذا آپ سلام کرنا یا کوئی عمل کرنا یہ اس کے بعد منع ہو گیا، تو اب نہیں کر سکتا، اگر کریں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد؟ بھول اس میں اس لیے معاف نہیں ہے کہ نماز کی خاص حیات ہے، آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہاتھ باندھ کر ایک جگہ پابند ہو کر کے کھڑا ہے، اس کے باوجود بھول رہا ہے، اس لیے عمل وہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن روزے میں اگر بھول ہو جائے، اگر کوئی روزے کی حالت میں اور خوب پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے
اور عمدہ غذا بریانی کھا لے، کچھ بھی کھا لے، بعد میں یاد آئے کھانے کے بعد، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول سے اس نے اگر کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں بھول سے عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی خاص حیت نہیں تھی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کے ایک جگہ پابند ہو کر کے کھڑا ہے، یہ خاص حیت ہے، اس حیت کے باوجود بھول رہا ہے تو اس لیے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن روزے میں کوئی خاص حیت نہیں ہے، بس بھوکا رہنا ہے اور آدمی بھول کر کے کھا لیتا ہے، اور اس لیے کوئی خاص یاد دلانے والی بات وہاں نہیں ہے، اس لیے بھول معاف ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کھانا بھی صحیح ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بعض عمل میں بھول معاف ہے، بعض عمل میں بھول معاف، سب میں معاف ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے بعض عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، بعض ٹوٹ جاتی ہیں، جیسے نماز۔ تو ایک الخطا، خطا معاف ہے، دوسرا نسیان ہے، اور تیسرا ومستکرہ علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبردستی کرایا ہوا کام، کرایا ہوا کام زبردستی، کسی نے زبردستی کی کہ روزہ توڑ، تو اب روزہ توڑ دیا تو روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن روزے کی قضا کرے گا۔ دوست کے کہنے کی وجہ سے کہ دوست اصرار کیے کہ روزہ توڑ دیا تو پھر قضا کرنا پڑے گا، لیکن توڑوانے والے پر گناہ ہوگا، توڑنے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی زبردستی کر رہا ہے کسی آدمی پر کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور گولی اس پر لگایا ہوا ہے، اب وہ ڈر کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن طلاق کا گناہ نہیں ہوگا۔ گرچہ طلاق مباح چیزوں میں سے ہے، بے ضرورت آدمی طلاق دے گنہگار ہوگا، بیک وقت 3 طلاقیں دیں گنہگار ہوگا، تو یہ سب ممنوع ہے۔ تو یہاں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ یہ طلاق کا مسئلہ تو پھر دوسرے پارے میں طلاق مرتان ہے، اس سلسلے میں وہاں کی بحثیں ہیں، لیکن بات آ گئی اس لیے عرض کیا۔ وہ مستکرہ علیہ، زبردستی کرایا ہوا کام، کہ وہ زبردستی کا گناہ سے کیا ہوا کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل تو فاسد ہو جائے گا، عمل کا حکم تو دنیا کے اعتبار سے لگے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 3 چیزیں اٹھا دی گئیں، ان کے لیے اس کا گناہ نہیں ہوگا، خطا ایک ہے، نسیان ایک ہے، زبردستی کیا ہوا کام ایک ہے۔ تو یہاں شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکال دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے، جس جنت میں وہ دونوں تھے، آدم و حوا، ان دونوں کو نکال دیا۔ اخرجہما، دونوں کو، یعنی حوا بھی مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو پھر آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے، تو پھر اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے، توریت کی روایت ہے، کیسے حوا کو پیدا کیا، توریت میں اس کا ذکر ہے، لیکن حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ضعیف حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کی پیدائش کی، لیکن توریت کی روایت ہے کہ پورا توریت میں ذکر ہے کہ حوا کو کیسے اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب انہوں نے تنہائی محسوس کی تو ایک موقع پر اللہ نے گہری نیند ان پر طاری کر دی، بڑی نیند، گہری نیند۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کے بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی اللہ نے نکالی اور ان کی جگہ گوشت بھر دیا، پھر اس بائیں پسلی کے اس ایک پسلی سے آدم کے اللہ نے پیدائش کی۔ تو اللہ نے دنیا میں عام طور پر پیدائش جو ہوتی ہے وہ انسان کے، آدم مرد عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے ہر طریقے سے ایک ایک نمونہ اللہ نے بتا دیا، اور بتا دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا بغیر باپ کے، اس کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے بغیر، صرف باپ سے، صرف ماں سے، پیدا کرنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے 4 میں سے ایک ایک نمونہ اللہ نے بنایا اور پیدا کیا، دنیا میں پیدا کر کے بتایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ مجھے پیدا کرنے کے لیے ماں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے بھی اگر میں چاہوں تو پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر ماں باپ کے ساتھ تو جیسے دنیا میں نسل چلتا ہے عام طور پر وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، اور صرف باپ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا وہ حوا کو، کہ وہاں ان کی کوئی ماں نہیں ہے،
باپ یعنی صرف آدم علیہ السلام جو ان کے شوہر ہیں یعنی مرد ہیں، مرد سے اللہ نے پیدا کیا جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو صرف مرد سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور صرف عورت سے بھی اللہ نے پیدا کیا بغیر مرد کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ صرف عورت سے پیدا یعنی حضرت مریم سے پیدا ہوئے، اور جبکہ ان کا کوئی شوہر نہیں، بغیر نکاح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، ماں باپ کے بغیر، ماں باپ کے ساتھ، یہ جو 4 صورتیں ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے دنیا کے اندر ایک ایک طریقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں فَأَخْرَجَهُمَا تثنیہ کا صیغہ لایا کہ ان دونوں کو نکال دیا، آدم اور حوا دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جس جگہ میں وہ دونوں تھے۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ، نافرمانی یعنی خطا اجتہادی کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا، اے آدم تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ میں نے درخت سے کھانے سے منع کیا، تم کیوں کھا لیا؟ ایک مرتبہ اللہ نے آدم سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کیا کوئی تیرا نام لے کر بھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ شیطان نے مجھے تیرا نام لے کر کے، تیری قسم کھا کر کے مجھے بات بیان کی اس نے، اور مجھے خیر خواہ بتلایا تیری قسم کھا کر کے، اور میں سوچتا تھا کہ تیری قسم کھا کر، تیرا نام لے کر کے، تیرے نام کے واسطے سے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ میں سوچتا تھا، لیکن شیطان نے تیرا نام لے کر کے، تیری قسم کھا کر کے اس نے مجھے دھوکہ دی، اس لیے مجھے خطا اجتہادی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے ملامت کیا جائے گا، شیطان کو ملامت کریں گے سب کہ تو نے ایسا کیا، تیری وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے، تو شیطان کہے گا فلا تلومونی، 14ویں پارے میں ہے ربما میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تم اپنے کیے کا تم ذمہ دار ہو، میں ذمہ دار نہیں تمہارا، اس لیے کہ تم کو میں ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی گناہ نہیں کرایا، بس میں نے ایک رائے دی تھی، دل میں ایک بات میں نے پیش کی تھی، ایک مشورہ میں نے دیا تھا بس، لیکن کوئی زبردستی میں نے کام نہیں کرایا، تمہیں اختیار تھا اسے چھوڑنے کا بھی، تم کیوں اس عمل کو اختیار کیے؟ لہذا تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، میں ذمہ دار نہیں، مجھے ملامت مت کرو۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اس طرح شیطان بہکا کر کے انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں جنت سے نکال دیا آدم و حوا علیہم السلام کو، فاخرجہما مما کانا فیہ وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ۔ اللہ نے وہاں سے آدم و حوا کو جمع کا صیغہ ہے، گرچہ وہاں ہیں 2 لوگ، تثنیہ کا صیغہ لانا تھا اہبطا، لیکن یہاں اللہ نے لایا اہبطوا جمع کا صیغہ۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم کو بھی، حوا کو بھی، اور آدم کے پشت میں ان کی جو اولاد ہیں قیامت تک آنے والی ذریت، ان تمام کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ یہاں جنت سے نکل جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اس خطا اجتہادی کا وبال یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور یہ جو اللہ نے اتارا آدم علیہ السلام سزا کے طور پر اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا، اس کی مشیت تھی کہ ان کو دنیا میں بھیجنا ہے اور جنت کا مالک بنانا ہے، جنت ان کو بطور ملکیت کے دینا ہے، اس لیے اللہ کے مشیت کے مطابق یہ سب کام ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت سے اتارا، اور کہا جنت میں رہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد جو انہوں نے پھل کھا لیے، اس کی وجہ سے تقاضۂ بشریت کی وجہ سے ضرورت لاحق ہوئی، اور ضرورت کرنے کی جگہ جنت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اتار دیا کہ دنیا میں چلے جاؤ، یہ جنت پاک جگہ ہے، ضرورت پوری کرنے کی، پیشاب پاخانے کی جگہ نہیں ہے، لہذا اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور یہ بھیجنا سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق تھا۔ فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی کہ کہا کہ تم آپس میں بعض۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ شیطان اور بنی آدم
یہ دونوں آپس میں ہمیشہ دونوں کے درمیان دشمنی رہے گی، شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا، راہ راست سے ہٹاتا رہے گا، دشمنی کرتا رہے گا، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا کہ نہیں، انسانوں میں آپس میں بعض کی دشمن ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے اللہ نے حضرت حوا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس درخت کے کھا لینے کی وجہ سے حضرت حوا بھی کہنے لگے آدم سے کہ تم کھا لو، ہو سکتا ہے شیطان کے کہنے کے مطابق یہ درخت نہ ہو، اللہ نے اس خاص درخت سے منع کیا، ہو سکتا ہے دوسرا درخت سے اللہ نے منع نہ کیا ہو، لہذا حوا کی بھی رائے تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک برائی کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا کہ وہ ماہواری، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حیض جو آتا ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے مبتلا کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہاری ذریت آپس میں بعض کی دشمن ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج رشتہ داریوں میں، بھائیوں میں نہ اتفاقیاں نہ چاقیاں، یہ سب اللہ اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے وہاں آپس میں دشمنی ڈال دی اور کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور آگے فرمایا کہ تمہیں زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا، ہمیشہ کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ایک مدت تک، مدت پوری ہو جائے، ہر انسان کی ایک مدت ہے، وہ مدت پوری کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس برابر پہنچ جائے گا۔ لا يستاخرون ساعة، جب مدت پوری ہو جائے تو کسی کی ایک ساعت بھی آگے اور پیچھے نہیں، برابر وقت مقررہ پر روح لے لی جاتی ہے۔ تو ایک متعین مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَاكَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کے لیے رہنا مقرر نہیں کیا، کوئی قیامت تک رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات قیامت تک نہیں رہے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تو اس سے معلوم ہوا ہر ایک کو فائدہ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بھی بالکل ایسے ہی کہ ان کی موت واقع ہوئی، وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت واقع ہوئی اور وہ گئے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کو موت جیسی تکلیف نہیں ہو سکتی اور موت نہیں آ سکتی، نہیں، میں تو پہلے کہا تھا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، الموت تحفۃ المومن، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، آپ کی بھی وفات حضرت آیات ہوئی، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی، رخصت دی تھی اللہ نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب سے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر آپ نے موت کو اختیار فرمایا، اور آپ کو جانا تھا اس دنیا سے، اور آپ کو حکم ملا، آپ کو اللہ نے کہا کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی میں نے کسی کو رہنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، ہر ایک اپنی اپنی باری، اپنی میعاد، اپنا وقت پورا کرنے کے بعد، مدت پوری کرنے کے بعد ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ مستقر، تو ہر ایک کی موت آئے گی، کوئی نہیں، لیکن ایک ہیں جیسے روایتوں میں آتا ہے، اگر حدیثوں میں ہو تو وہ الگ بات ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کی موت نہیں ہوئی ابھی تک، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے تیسرے پارے میں ثلاثہ کے پاس ایک آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، رافعک الی، رفع کے معنی بلندی کی طرف لے جانا، اٹھانا ہے، رافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے اپنے گھر میں اپنے کمرے کی طرف آ رہے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد دشمن آپ کے گھر پر حملہ کیے، اس کے بعد جو زیادہ آپ کا دشمن بنا، اللہ نے ان کے حضرت عیسیٰ کی شکل اسے دے دی، اب اسے پکڑ کر کے لے جا کر کے اسے سولی پر چڑھا، میرا تفصیلی واقعہ ہے، وہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیلی واقعہ اللہ نے وہاں بیان فرمایا۔ تو ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانی ٹپک رہا تھا اور ایسے ہی حضرت اٹھا لیا گیا آسمان پر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں اللہ اتاریں گے اور ایسے اتاریں گے کہ سر پر پانی ٹپک رہا ہو، یعنی میں نے کہا تھا کہ وہ دوسرا جو عالم ہے وہاں وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، تو لہذا بالکل جیسے اٹھائے گئے تھے غسل کے وقت میں ویسے ہی غسل کی حالت ہی میں اتارے جائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہاں دوسری دنیا میں وقت نہیں ہے، آڑ پہاڑ، زمان، مکان، وقت، یہ سب نہیں ہے، وہاں بالکل خالی ہے ان سب سے۔
تو لہذا وہاں اتارے جائیں گے۔ ایک ہیں جو ابھی زندہ ہیں پہلے سے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ پوری تفصیل واقعہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کی موت واقع ہوئی ہے اور ایک متعین مدت تک اسے رہنا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، بس اس کی وجہ سے اس کلمات سے توبہ کیے تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، یعنی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے، شفقت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی ان کی معافی کیسے ہوئی اس کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ کا بندہ نوازی دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ بندے پر بڑا رحیم ہے، شفیق ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن وہ غلطی سے معافی کے کیا کلمات ہیں خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یعنی غلطی ہوئی، لیکن اللہ خود سکھا رہا ہے کلمات کہ کیا کلمات سے تمہاری غلطی معاف ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا تمہاری درست ہو سکتی ہے، معاف ہو سکتی ہے، خود اللہ سکھا رہا ہے۔ اور پھر مزید بندہ نوازی دیکھے، سکھا کر کے خود بندے کی طرف اللہ نے اس کی نسبت کی کہ حضرت آدم نے سیکھی، جبکہ اللہ نے سکھایا، چند کلمات اللہ نے دیے اور اپنی طرف سے سکھایا اللہ نے، لیکن بندہ نوازی ہے، بندے پر اللہ اتنا مہربان ہے، یہ فرماتا ہے کہ آدم نے سیکھی، آدم نے حاصل کی، تو یہ سب بندے آدم ہی کی طرف اللہ نے نسبت کر دی کہ آدم علیہ السلام اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جس کا معنی ہے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کرے، تو لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، عاجزی گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس دعا کی وجہ سے، اور دوسری روایتوں میں آتا، معجم الصغیر کی روایت ہے اور وہ صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں دعا کرنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ عرش پر انہوں نے ایک کلمہ دیکھا تھا، محمد رسول اللہ، تو ان کو یاد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ہے جن کے واسطے سے، چونکہ نبی تھے اور نبی کو اللہ القاء فرماتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے دعا فرمائی، تو آدم کو اللہ نے القاء فرمایا، فتلقى آدم، تو القاء کی وجہ سے وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم میری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ محمد کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی عظیم ہستی ہے جن کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد نہ ہوتے تو میں پوری کائنات پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان، چاند و سورج، شجر و حجر، بحر و بر، پوری کائنات کو میں پیدا نہیں کرتا، کیا تو صرف اور صرف میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے پوری کائنات بنائی ہے، تو ان کے واسطے سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے غلطی کو اللہ نے معاف فرما دیا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ فتاب علیہ، ان کی طرف اللہ نے متوجہ ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم۔ تو یہ تو وسیلے کی بات ہے، میں اس پر تفصیلی بحث نہیں کرتا، تفصیل تو ہے بہت کہ کن کن اعمال سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے سے وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، نیک زندہ بزرگ انسان ہو ان کا وسیلہ بھی لے سکتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں اور روایتوں سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے سلسلے میں بعضوں کو شبہ ہوتا ہے، شبہ نہیں کرنا چاہیے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، جو اس فن میں علم میں جو مہارت رکھتے ہیں ان کی بات ماننا چاہیے۔ ہم دنیا کے بارے میں ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں، ایک دیوار اٹھانا ہے تو انجینئر جو ماہر ہو اس سے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن دین کی بات آئے تو کسی ایک کی بات جو غیر عالم ہو اور کہہ دے تو اس کی بات بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں بہت بے پرواہ لاپرواہ ہیں،
اور دین کے سلسلے میں مہارت رکھنے والے وہ علماء فقہا ہیں، ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ علماء فقہا جو بات بتلاتے ہیں وہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ کبھی میں مسئلہ یہاں ذکر کرتا ہوں، کبھی بھی لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور لوگ اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ میں کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیر، ہر ایک اپنے طرف سے مسئلہ بنانے والے ختم، مسئلہ ہر ایک موجود ہے فقہ کی کتابوں میں۔ اب کوئی اپنی طرف سے مسئلہ پیش نہیں کرتا۔ کوئی علماء صحابہ کے زمانے سے تابعین، طب تابعین، جو اللہ کے رسول نے خیر القرون فرمایا، وہاں تک بالکل بہتر کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، اور ان لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے۔ خیر القرون کے بعد کے لوگ مسئلہ نہیں بنائے، خیر القرون کے تک کے لوگوں نے مسئلہ بنایا، تو مسئلہ بہتر ہی ہوگا۔ تو صحابہ نے، تابعین نے، طبع تابعین نے، تو اب کوئی مجتہد نہیں ہے۔ مجتہد کے معنی قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلے کو اخذ کرنا۔ آج کوئی مجتہد نہیں، طبع تابعین کے بعد کوئی نہیں، سب مقلد ہیں۔ مقلد کے معنی پیروی کرنے والے، تقلید کرنے والے، دوسرے امام کے فالو کرنے والے، اتباع اور پیروی کرنے والے، یہی موجود ہیں، قیامت تک یہی رہیں گے۔ اب کوئی قیامت تک مجتہد نہیں۔ تو کوئی بھی عالم مسئلہ بتاتا ہے، کوئی مفتی مسئلہ بتاتا ہے، تو اس کا کام مسئلہ بتانے کا ہے، تو وہ مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ لہذا عالم پر ناراض ہونے کی اور فقیر پر، مفتی پر ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی اور جہالت ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ مسئلہ بتاتا ہے جو کتابیں میں موجود ہے، اور دلائل موجود ہے، بغیر دلیل کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو یہ علماء نے صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، آپ قبر میں زندہ ہیں، جب زندہ انسان کے وسیلے کو مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون انسان ہے؟ لہذا ان کے وسیلے لینے میں کیا خرابی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تو پھر آپ کے وسیلے کو کیوں اس میں شبہ کیا جاتا ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، چونکہ آپ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں کسی سے کوئی گفتگو، کوئی سفارش لینا ہے تو ایسے آدمی کو لیتے ہیں جو اس کا قریب ہو، تاکہ وہ جا کر کے اس سے سفارش کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہے؟ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ سفارش کیجیے۔ ایسے بہت ساری لمبی دعائیں ہیں، اس میں کہا گیا کہ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوتی ہے، آپ میرے حق میں سفارش کریں اللہ کے دربار میں، تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے وسیلے سے دعا یہ ضرور قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، جیسے وہاں آدم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وسیلہ واجب ہے، دعا میں وسیلہ لینا واجب نہیں۔ ہمارا مسئلہ اہل سنت والجماعت کا، حنفیت کا، یہ درمیانہ ہے، افراط بھی نہیں، غلو بھی نہیں ہے، اور کمی بھی نہیں۔ کمی کا مطلب یہ ہے کہ لینا واجب ہے، افراط وسیلہ لینا واجب ہے، ضروری ہے، ایسا بھی نہیں، اور لینا ناجائز حرام ایسا بھی نہیں، بلکہ اگر کوئی لے لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ لے تو بھی ٹھیک ہے، وسیلہ لینا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے بہتر ہے لیا جائے، نہ لے تو بھی کوئی برا نہیں ہے، اور نہ لینے والا کوئی برا نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ اعتدال کا ہے، درمیان کا ہے۔ تو فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کر لیے چند کلمات، اس کے ذریعے سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، وہ تواب ہے، رحیم ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم سب، یعنی اللہ نے آدم کو، حوا کو اور ان کی ذریت کو حکم دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ اہبطوا کے لفظ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اوپر ہے، اس لیے کہ اترنا کب ہوگا؟ جب نیچے بھی ہو، تو جنت اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت، اور آسمان کے نیچے، جیسے میں نے کہا کہ آسمان اور ساتوں زمین کے نیچے تک یہ جہنم کا ایریا ہے، تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہی بھی تو اترو۔ اگر لیول زمین ہوتا تو پھر اترنے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا، اس لفظ سے معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، اللہ نے اتار دی، اور یہ اتارنا حکمت اور مشیت کے تحت تھا، سزا کے طور پر نہیں تھا۔ فإما يأتينكم مني هدى، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری جانب سے ہدایت لے کر کے آئے، یہاں ہدا سے مراد قرآن مجید ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب بھی قرآن آئے اور رسول آئے، یعنی میری طرف سے ہدایت آئے، تو فمن تبع ہدایا، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے، اور قرآن کو مان لے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لا لے،
تو اللہ نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور کوئی رنج اور غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی کوئی خوف اور رنج نہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی غم اور رنج نہیں ہوگا۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ ہدایت سے مراد قرآن ہے، اور قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن کو ہمارا یہ یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ سب سے بہتر اور شاندار زندگی گزارنے کا طریقہ جس کتاب میں بیان کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، یقین ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ قرآن الماریوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، زندگیوں میں لانا چاہیے۔ سنت الماریوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو قرآن اور سنت کو ہماری زندگیوں میں لانا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ آدمی کے رنج و غم سے بچنے کے لیے، راحت کے لیے قرآن و سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ قرآن سنت ہی سے آدمی کو راحت مل سکتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ فلا خوف، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، دنیا میں وہ خوشحال زندگی گزارے گا، مالداری میں بھی خوش رہے گا، غریبی میں بھی خوش رہے گا، تندرستی میں بھی خوش رہے گا، بیماری کی حالت میں بھی خوش رہے گا۔ ہر موقع پر، ہر حالت میں جو اپنی زندگی میں قرآن کو لا لے، سنت کو لا لے، وہ اس کی زندگی خوشحال گزرتی رہے گی۔ زندگی میں کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، لیکن شرط ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لائے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے، غم اور رنج نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے یعنی کافروں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک رکوع کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے اللہ نے بہت خوبی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، اور کافروں کے سلسلے میں بلکہ مومن کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، جنتی جنت میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے جو دل میں جو دھاچک اور خوف ہوگا، اور یہ جب ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم اس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے یا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، جہنم والے وہ ڈر سے مر جاتے۔ یعنی تم کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے تو دل پر اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ ڈر کے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے وہ مر جاتے۔ لیکن وہاں جہنم میں موت نہیں ہوگی، جنتیوں کے، جہنمیوں کے سب کے سامنے موت کو دمبے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، جاندار کی شکل میں، اور دونوں کو اعلان کر دیا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ با فراغت با خوشی رہیں گے، اور جہنم میں ہمیشہ مصیبت میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ اب ان کو عذاب کے شدت کی وجہ سے کبھی موت نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں، اس کا سلسلہ لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کا کوئی لاسٹ نہیں، کوئی اس کی کوئی آخر اور انتہا نہیں۔ ہم فیہا خالدون کا یہی مطلب ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے واقعے کو بیان کیا۔ واقعے سے یہی سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے، مکرم ہے، مشرف ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ تو ایمان اسے اللہ کا انعام اور احسان مان کر کے اسی کی عبادت کرے، اسی کی فرما برداری کرے۔ اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کر لے۔ توبہ کا معنی ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت، پہلے جو گناہ ہوا ہے اس پر آدمی شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت آدمی یہ ارادہ کرے کہ ہرگز آئندہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کرے۔ یہ دو ارادہ نہیں، دل میں ذرا شک ہے کہ پھر ہو سکتا ہے وہ گناہ، ایسا نہیں، بلکہ چھوڑنے کے ارادے سے کر لے۔ اگر ہو گیا تو الگ بات ہے، یہ توبہ ہے۔ تو گناہ پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ تو انسان تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، یہی مومن کی شان ہے، پھر راہ حق پر چلتا رہے اور راہ حق پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا عنك وارض عنا،
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.